ولا حاصل نہیں ہے، علی کی گر ولا حاصل نہیں ہے، وہ مردہ دل ہے زندہ دل نہیں ہے۔ علی کی گر ولا حاصل نہیں ہے، وہ مردہ دل ہے زندہ دل نہیں ہے۔ اور نہ دامن چھوڑنا مولا علی کا، نہ دامن چھوڑنا مولا علی کا، بنا ان کے تو کچھ حاصل نہیں ہے، بنا ان کے تو کچھ حاصل نہیں۔ اور شعر دیکھیں کہ بنا ان کے کوئی اشعار لکھے، بنا ان کے کوئی اشعار لکھے، کوئی اتنا بڑا قابل نہیں ہے، بنا ان کے کوئی اشعار لکھے، کوئی اتنا بڑا قابل نہیں ہے۔ اور کیا مرحب کو دو ٹکڑے برابر، کیا مرحب کو دو ٹکڑے برابر، علی جیسا کوئی عادل نہیں ہے، علی جیسا کوئی عادل نہیں ہے۔ اور تبرہ میرا ہے پہلا فریضہ، تبرہ میرا ہے پہلا فریضہ، یہ میرا حق تو ہے باطل نہیں ہے، تبرہ میرا ہے پہلا فریضہ، یہ میرا حق تو ہے باطل نہیں ہے۔ علی کی گر ولا حاصل نہیں ہے، وہ مردہ دل ہے زندہ دل نہیں ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ ایک مطلع کو شعر ہے، سماعت فرما لیں جلدی جلدی، قبلہ دیکھیں سماعت کہ علی و فاطمہ حسنین و مصطفیٰ کے بغیر، علی و فاطمہ حسنین و مصطفیٰ کے بغیر، خدا تلاش نہ کر مظہر خدا کے بغیر، علی و فاطمہ حسنین و مصطفیٰ کے بغیر، خدا تلاش نہ کر مظہر خدا کے بغیر۔ شعر دیکھیں کہ فراز عرش پا یہ کہہ کے اڑ گیا فطروس، فراز عرش پا یہ کہہ کے فراز عرش پا یہ کہہ کے اڑ گیا فطروس، زمانہ کچھ نہیں شبیر کی عطا کے بغیر، زمانہ کچھ نہیں شبیر کی عطا کے بغیر۔ اور قسم خدا کی ہیں فطروس کے بالوں پر شاہد، سماعت فرمائے کہ قسم خدا کی ہیں فطروس کے بالوں پر شاہد، خطائیں معاف نہ ہوں گی شہ ہدا کے بغیر، خطائیں معاف نہ ہوں گی شہ ہدا کے بغیر۔ اور شعر دیکھیں بطور خاص کہ یہ کربلا کی زمین معجزوں کی بستی ہے، یہ کربلا کی زمین معجزوں کی بستی ہے، یہاں پہ ملتی ہے سب کو شفا دوا کے بغیر، یہاں پہ ملتی ہے سب کو شفا دوا کے بغیر۔ اور ذرا سی خاک شفا ڈال دو کفن میں میرے، حیدر بھائی سماعت فرمائے کہ ذرا سی خاک شفا ڈال دو کفن میں میرے، میں رہ نہ پاؤں گا خوشبوئے کربلا کے بغیر، ذرا سی خاک شفا ڈال دو کفن میں میرے، ذرا سی خاک شفا ڈال دو کفن میں میرے، میں رہ نہ پاؤں گا خوشبوئے کربلا کے بغیر۔ اور فرشتہ موت کا سنتا نہیں کسی کی مگر، سماعت فرمائے کہ فرشتہ موت کا سنتا نہیں کسی کی مگر، قدم بڑھا نہ سکا اذن فاطمہ کے بغیر، فرشتہ موت کا سنتا نہیں کسی کی مگر، فرشتہ موت کا سنتا نہیں کسی کی مگر، قدم بڑھا نہ سکا اذن فاطمہ کے بغیر۔ جناب سرکار ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے کہ زمانہ کہتا ہے کافر اسے کہ جس کا کبھی، زمانہ کہتا ہے کافر اسے کہ جس کا کبھی کوئی قدم نہ اٹھا مرضی خدا کے بغیر، کوئی قدم نہ اٹھا مرضی خدا کے بغیر، کوئی قدم نہ اٹھا مرضی خدا کے بغیر۔ دو شعر اس میں پیغام ہے کہ کوئی قدم نہ اٹھا مرضی خدا کے بغیر۔ اے ماؤں بہنوں اگر فاطمہ سے عشق ہے تو، اے ماؤں بہنوں اگر فاطمہ سے عشق ہے تو، قدم نہ گھر سے بڑھانا کبھی ردا کے بغیر، قدم نہ گھر سے بڑھانا کبھی ردا کے بغیر۔ اور نماز چھوڑ کے حیدر بھائی کی نماز چھوڑ کے ذکر حسین مت کرنا، سماعت فرمائیں ابو رضا بھائی
کہ نماز چھوڑ کے ذکر حسین مت کرنا، حسین شاد نہیں ذکر کبریا کے بغیر، حسین شاد نہیں ذکر کبریا کے بغیر، نماز چھوڑ کے ذکر حسین مت کرنا، حسین شاد نہیں ذکر کبریا کے بغیر۔ اور مریض عشق شہیدی ہیں کیسر و کوثر، مریض عشق شہیدی ہیں کیسر و کوثر، خدایا رکھنا انہیں عمر بھر شفا کے بغیر، خدایا رکھنا انہیں عمر بھر شفا کے بغیر، علی و فاطمہ حسنین و مصطفیٰ کے بغیر، خدا تلاش نہ کر مظہر خدا کے بغیر۔ آئیے میں بڑی ادب و احترام سے آواز دوں گا علی جناب مولانا۔ ایک اور صلوات بھیجی محمد والے محمد۔ جس کے دل میں الفت شبیر ہے، جس کے دل میں الفت شبیر ہے، آدمی وہ لائق توقیر ہے۔ مجلس ذکر حسین ابن علی ظالموں کے ظلم کی تشہیر ہے۔ شاہ نے لکھی جو کتاب کربلا، شاہ نے لکھی جو کتاب کربلا، اس کی زینب بولتی تفسیر ہے، اس کی زینب بولتی تفسیر ہے۔ دیکھ کر عباس کو بولے عدو، دیکھ کر عباس کو بولے عدو، یہ علی کی بولتی تصویر ہے، یہ علی کی بولتی تصویر ہے۔ ایک اور صلوات ہے جی محمد علیہ۔ اس میں تھی مرضی خدا زینب، جس میں تھی مرضی خدا زینب، اس میں تھی مرضی خدا زینب، تم جو چلی ہو راستہ زینب۔ آپ ہیں بنت فاطمہ زینب، فاتح ارض کربلا زینب، بھول سکتی نہیں جسے دنیا، آپ نے کی ہے جو وفا زینب۔ جس کو 18 سال پالا تھا وہ بھی قربان کر دیا زینب، کر دی روشن شہادت شبیر، یوں دیا درس کربلا زینب۔ چومتے تھے جسے رسول خدا، چومتے تھے جسے رسول خدا، ہائے وہ کٹ گیا گلا زینب، ہائے وہ کٹ گیا گلا زینب۔ جو مدینے سے لائے تھے شبیر، جو مدینے سے لائے تھے شبیر، کربلا میں وہ لٹ گیا زینب، کربلا میں وہ لٹ گیا۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر المغضوب اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ
مما عرفوا من الحق. صلوات پڑھیں محمد. حضرات گرامی، آج یوم شہادت یتیمان مسلم علیہ السلام کی مناسبت سے آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ مائدہ کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت کے ذریعے خداوند عالم ان افراد کی علامت اور ان افراد کی پہچان بیان فرما رہا ہے کہ جو حق کو پہچانتے ہیں، جو صاحبان معرفت حق ہیں، جن کے سینے میں عرفان حق کی دولت موجود ہے، ان کی علامت اور ان کی پہچان بیان کی جا رہی ہے. جیسے قرآن میں وہ لوگ جو دولت تقوی سے مالا مال ہیں ان کی علامتیں بیان کی گئیں، جو صاحبان ایمان ہیں ان کی علامتیں بیان کی گئیں، اور ان تمام افراد کو کسی نہ کسی ایک خاص لفظ سے یاد کیا گیا. چنانچہ وہ لوگ جو دولت تقوی سے مالا مال ہیں انہیں متقین کہا گیا، جن کے پاس دولت ایمان ہے انہیں مومنین کہا گیا، اور وہ جو حق کو پہچانتے ہیں انہیں عارفین کہا گیا. عارفین کہتے ہیں حق کی معرفت رکھنے والوں کو، عارفین کہتے ہیں حق کو پہچاننے والوں کو. اب عارفین کی علامت کیا ہے؟ وہ لوگ جو حق کو پہچانتے ہیں انہیں کیسے پہچانا جائے، ان کی معرفت کیسے ہو؟ تو اس کے لیے قرآن مجید کی آیت بہت مختصر سے لفظوں میں پہچان بیان فرما رہی ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ وہ لوگ کہ جو حق کو پہچانتے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو آیت کہہ رہی کہ ان کی آنکھوں کی طرف دیکھو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور یہ آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا مما عرفوا من الحق، یہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا اس بات کی پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں. اور جو ہمارے ہیں یہ آیت ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کہ وہ لوگ جو حق کو پہچانتے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا تو فوراً ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور آنسوؤں کا بہنا پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچانتے ہیں. اب دیکھیں، ایک آیت میں عارفین کی دو علامتیں بیان کی گئیں. صرف گریہ کرنا پہچان نہیں ہے، صرف آنسو بہانا پہچان نہیں ہے، بلکہ گریے سے پہلے، آنسو سے پہلے جو علامت بیان کی گئی، جو پہچان بیان کی گئی، وہ ہے اذا سمعوا، کہ وہ پہلے سنتے ہیں. یعنی دو علامتیں ہیں، رونے سے پہلے سنتے ہیں، صرف روتے نہیں ہیں. پہلی منزل سننے کی ہوتی ہے، پہلی منزل سماعت کی ہوتی ہے، سننے کے بعد روتے ہیں. دیکھیں قرآن نے اس بات کو اس لیے واضح کر دیا کہ رونے کی بھی قسمیں ہیں. سن کے رونا اور ہے اور ڈر کے رونا اور ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سن کے رونا اور ہے اور ڈر کے رونا اور ہے. عارفین ڈر کے نہیں روتے ہیں، عارفین خوفزدہ ہو کے نہیں روتے ہیں. عارفین وہ ہیں، حق کو پہچاننے والے وہ ہیں کہ وہ سن کے روتے ہیں. اب کیا سنتے ہیں؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ وہ جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا. تو اللہ کے رسول پر کیا نازل کیا گیا؟ تو پورا قرآن اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا. 114 سورے اللہ کے رسول پر نازل کیے گئے. 30 پاروں کا قرآن اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا. پورے کا پورا قرآن اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا. نماز کی آیت قلب رسول پر نازل ہوئی، روزے کی آیت قلب رسول پر نازل ہوئی، حج و زکوٰۃ کی آیتیں قلب رسول پر نازل ہوئیں. لیکن یہ جتنی بھی آیات پیغمبر کے دل پر نازل ہوئیں، اگر آپ ان پر نظر ڈالیں تو قرآن میں جو آیہ نماز ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تو ان آیتوں میں نہ لفظ رسول نظر آتا ہے نہ لفظ نزول نظر آتا ہے. روزے کی آیت میں نہ رسول کا لفظ ہے نہ نزول کا لفظ ہے. حج کی آیت میں نہ رسول کا لفظ ہے نہ نزول کا لفظ ہے. وہ آیت نے علامت کیا بیان کی ہے کہ عارفین وہ ہوتے ہیں کہ جو پہلے سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا.
روزے کی آیت میں، حج کی آیت میں، نماز کی آیت میں، زکوٰۃ کی آیت میں نہ رسول کا لفظ ہے اور نہ نزول کا لفظ ہے۔ تو جب ہم نے قرآن کی وادی میں سیر کی اور ان لفظوں کی تلاش کی تو ہم نے دیکھا کہ یہ لفظ رسول اور یہ لفظ نزول دو ہی آیتوں میں نظر آئے، یا تو اس آیت میں نظر آئے جس میں عارفین کی علامت کا ذکر ہو رہا ہے، اور یا اس آیت میں نظر آئے جس میں علی کی ولایت کا ذکر ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ بھئی لفظ رسول اور لفظ نزول یا تو اس آیت میں ہے جس میں عارفین کی علامت بیان ہوئی، اور یہ آیہ غدیر جس میں مولا علی کی ولایت بیان ہوئی کہ میرے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا جا چکا۔ اب سمجھ میں آیا کہ عارفین کون ہوتے ہیں۔ عارفین وہ ہوتے ہیں کہ جو پہلے علی کی ولایت سنتے ہیں پھر روتے ہیں، پہلے غدیر سنتے ہیں پھر کربلا پر روتے ہیں، پہلے مولا علی کے فضائل سنتے ہیں پھر آنسو بہاتے ہیں۔ بھائی عارفین وہ ہیں کہ جہاں پہلے غدیر ہے پھر کربلا ہے، پہلے مولا علی کی ولایت ہے پھر امام حسین کی شہادت ہے۔ بھائی عارفین کی پہچان یہ ہے کہ پہلے غدیر پھر کربلا، پہلے یا علی پھر ہائے حسین، پہلے علی کے فضائل پھر کربلا کے مصائب۔ بھائی قرآن نے عارفین کی علامت بیان کی اور مجلس حسین نے عارفین کا پتہ بتا دیا۔ بھائی فرش مجلسی وہ ہے کہ جہاں پر پہلے فضائل ہوتے ہیں پھر مصائب ہوتے ہیں، پہلے غدیر بیان ہوتی ہے پھر کربلا بیان ہوتی ہے، پہلے یا علی کے نعرے ہوتے ہیں پھر ہائے حسین کی صدائیں ہوتی ہیں۔ اور یہ دونوں باتوں کا مجلس پہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو فرش مجلس پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ عاشقین نہیں ہیں، یہ حق کے عارفین ہیں۔ صلوات بھیجے ہم عارفین ہیں، پہلے غدیر کو سنتے ہیں پھر کربلا پر آنسو بہاتے ہیں، پہلے مولا علی کے فضائل سنتے ہیں پھر اس کے بعد مصائب امام حسین پر آنسو بہاتے ہیں، اس کے بعد آنسو ہے۔ اور پھر آنسو نہیں ہے، آنسو ایک ایسی علامت ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص صفت عطا کی اور ہر نبی اس خاص صفت کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ جناب آدم کی صفت، جناب آدم کی خصوصیت ان کا علم ہے، جناب نوح کی پہچان ان کا تقوی ہے، جناب ابراہیم کی پہچان ان کی خلت ہے، جناب موسیٰ کی پہچان ان کی ہیبت ہے، جناب عیسیٰ کی پہچان ان کا زہد ہے۔ ہر نبی کی ایک خاص علامت، خاص پہچان ہے۔ جناب آدم اپنے علم سے پہچانے جاتے ہیں، نوح اپنے تقوی سے پہچانے جاتے ہیں، ابراہیم اپنی خلت سے پہچانے جاتے ہیں، موسیٰ اپنی ہیبت سے پہچانے جاتے ہیں۔ ذرا سی توجہ فرمائیے گا، عیسیٰ اپنے زہد سے پہچانے جاتے ہیں۔ جا کے مسلمانوں سے پوچھئے کہ جناب یعقوب بھی تو ایک نبی ہیں، جناب یعقوب کی پہچان کیا ہے؟ تو جناب یعقوب کی پہچان ان کا علم نہیں ہے، ان کا تقوی نہیں ہے، خلت نہیں ہے، ہیبت نہیں ہے، زہد نہیں ہے۔ جناب یعقوب کی پہچان ہے آنسو۔ بھائی جناب یعقوب گریے سے پہچانے جاتے ہیں، جناب یعقوب آنسو سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب قرآن کی نظر میں گریہ کرنا شیعہ ہونے کی پہچان نہیں ہے، یہ تو ایک نبی ہونے کی پہچان ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ تو ایک نبی ہونے کی پہچان ہے کہ جناب یعقوب پیغمبر، یہ قرآن ہے، سورہ یوسف ہے کہ جناب یعقوب جناب یوسف پر گریہ کر رہے ہیں، مسلسل گریہ کر رہے ہیں۔ جناب یوسف زندہ ہیں، صرف گم ہو گئے تھے، غائب ہو گئے تھے۔ علم نبوت سے معلوم تھا جناب یعقوب کو کہ حضرت یوسف زندہ ہیں۔ بس ذرا سی توجہ فرمائیے گا، زیادہ زحمت نہیں ہے۔ اللہ جناب مسلم ابن عقیل اسلام کے یتیموں کے صدقے میں آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔
خصوصاً ہمارے محترم جناب اصغر صاحب کنتوری کو کہ جنہوں نے ان مظلومے کی مجلس کو منعقد کیا ہے، اور موسم کیسے ہی ہو، حالات کیسے ہی ہوں، لیکن مجلس حسین پہ اثر نہیں پڑتا ہے۔ دیکھیں موسم مزاج مجلس کو نہیں بدلتا ہے، مجلس موسموں کے مزاج کو بدل دیتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو سنیں اذان گرامی، جناب یعقوب اپنے بیٹے پر گریہ کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اور قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے۔ جناب یوسف زندہ ہیں اور یعقوب رو رہے ہیں، بیٹا زندہ ہے اور باپ رو رہا ہے۔ بھائی زندہ نبی پر زندہ نبی رو رہا ہے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ زندہ نبی پر زندہ نبی رو رہا ہے۔ اب اگر قیامت میں جناب یعقوب سے ملاقات ہو تو دنیا ان سے کہہ کے دیکھے کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی جناب یوسف زندہ ہو، جناب یعقوب گریہ کر رہے ہو، تو قرآن کہہ رہا ہے جناب یعقوب نے اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اب قرآن میں جہاں جناب یعقوب کے گریہ کا ذکر ہے، وہیں یہ ذکر بھی ہے کہ جناب یعقوب وَأَسَفَا عَلَىٰ یوسف، ہائے میرا یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، گریہ بھی کر رہے ہیں، اور گریہ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میرے یوسف صبر جمیل، آپ کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ صبر کیا جائے۔ اب یہ بات بہت قابل غور ہے۔ دیکھیں جناب یعقوب گریہ بھی کر رہے ہیں، اور جہاں پر گریہ کر رہے ہیں وہیں پر صبر کا اعلان بھی کر رہے ہیں۔ گریہ بھی کر رہے ہیں اور اعلان صبر بھی کر رہے ہیں۔ پھر سے یہ جملہ سنیے گا، جناب یعقوب آنسو بھی بہا رہے ہیں اور صبر کا اعلان بھی کر رہے ہیں، اور قرآن پڑھنے والوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ سمجھو صبر کسے کہتے ہیں۔ ارے گریہ کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے، اللہ سے شکوہ کرنا صبر کے خلاف ہے۔ تو یہ بات میں نے بہت اہم کہی ہے۔ بھائی عام طور پر ایام عزا قریب ہیں، ماہ محرم قریب ہے، جیسے ہی ماہ محرم آتا ہے ایک تبلیغ شروع ہوتی ہے کہ صاحب گریہ کرنا بدعت ہے، گریہ کرنا حرام ہے، اس لیے کہ صبر کی مخالفت ہے۔ حالانکہ گریہ کرنا صبر کی مخالفت نہیں ہے۔ اگر گریہ کرنا صبر کی مخالفت ہوتی تو یا تو جناب یعقوب نبی گریہ نہ کرتے اور یا صبر کا اعلان نہ کرتے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی ایک ہی جگہ پر دو کام انجام دے رہے ہیں، گریہ بھی کر رہے ہیں، صبر کا اعلان بھی کر رہے ہیں۔ سمجھا رہے ہیں گریہ کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے، شکوہ کرنا۔ شکوہ کیا ہے؟ کہ مصیبت آئی اور ہم نے اللہ سے شکوہ کیا، کسی بلا میں گرفتار ہوئے، ہم نے اللہ سے شکوہ کیا، کوئی مصیبت آئی اور ہم نے اللہ سے شکایت کی کہ یا اللہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، ہمارا گھر کیوں لٹ گیا، ہمارا مال کیوں چھن گیا، ہمارا نقصان کیوں ہو گیا، توجہ فرما رہے ہیں آپ، ہمیں بیماری نے کیوں گھیر لیا۔ یہ جو جملے ہوتے ہیں یہ کہلاتے ہیں شکوہ۔ شکوہ کرنا صبر کے خلاف ہے، گریہ کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ بھائی پھر سنیے گا آپ، اگر گریہ کرنا صبر کے خلاف ہوتا تو جناب یعقوب یا تو گریہ نہ کرتے یا صبر کا اعلان نہ کرتے۔ سمجھایا گریہ کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے، شکوہ کرنا صبر کے خلاف ہے۔ اب خدا کی قسم ہم 1400 برس سے جو اپنے آقا مولا حسین ان کے گھر والوں پر گریہ کر رہے ہیں، تو ہم کربلا کی مصیبتوں پر گریہ کرتے ہیں لیکن اللہ سے شکوہ نہیں کرتے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہم کربلا کی مصیبتوں پر گریہ کرتے ہیں مگر شکوہ نہیں کرتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو ہماری مسجدوں میں جھانک کے دیکھ لیا جائے، ارے جس کربلا پر گریہ کرتے ہیں اسی کی مٹی پر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی کی مٹی پہ اللہ کو سجدہ کرتے۔ گریہ کرنا اور ہے، شکوہ کرنا اور ہے۔ یہاں گریہ بر حسین ہے، شکوہ نہیں کہ اللہ تو نے یہ کیا کر دیا۔ عزیزان گرامی، ورنہ جناب یعقوب گریہ نہ کرتے، وہ گریہ کر رہے، اتنا گریہ کیا، بس آخری منزل اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اب جس قرآن میں حضرت یعقوب کی آنکھوں کی روشنی کے جانے کا ذکر ہے، اسی قرآن میں ان کی آنکھوں کی روشنی کے واپس آنے کا ذکر بھی ہے۔
آنکھوں کی روشنی گئی کیوں؟ جناب یوسف پر گریا کرنے سے. اور روشنی واپس آئی کیوں؟ جناب یوسف کے کرتے کو آنکھوں سے مس کرنے کی وجہ سے. دیکھیں قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن تدبر کے لیے آیا ہے، قرآن تفکر کے لیے آیا ہے، قرآن تعقل کے لیے آیا ہے. قرآن ایک پیغام دے رہا ہے کہ حضرت یعقوب کی آنکھوں کی روشنی گریے کی وجہ سے چلی گئی، مگر جب جناب یوسف کا کرتا آنکھوں پر ڈالا گیا تو آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی. بھئی یہ جملہ قابل غور ہے. قرآن ایک پیغام دے رہا ہے کہ سمجھو معصوم کے غم میں آنسو بہانے سے وقتی طور پر امتحان ہوتا ہے لیکن نقصان نہیں ہوتا ہے. بھائی غم معصوم میں امتحان تو ہوتا ہے لیکن نقصان نہیں ہوتا. عزائے معصوم میں امتحان تو ہوتا ہے مگر نقصان نہیں ہوتا. جناب یعقوب کی آنکھوں کی روشنی گئی گریا پر یوسف کی وجہ سے اور واپس آئی پیرہن یوسف کی وجہ سے. سمجھایا گیا کہ معصوم کی عزا میں، معصوم کے غم میں امتحان ہوتا ہے مگر نقصان نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ 1400 برس سے ہم اپنے مولا آقا حسین کے نام پر اپنی محنت کی دولت لٹاتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، اپنی حلال کی کمائی نام حسین پر لٹاتے ہیں، مگر ہمارے ہاتھوں میں کٹورے نہیں آتے ہیں. ہمارے ہاتھوں میں کٹورے نہیں آتے. وجہ وہی پرانی ہے. یعقوب کی آنکھوں کی روشنی گئی گریہ یوسف کی وجہ سے، واپس آئی پیرہن یوسف کی وجہ سے. ہم دولت لٹاتے ہیں عشق حسین کی وجہ سے، واپس پاتے ہیں عطائے حسین کی وجہ. صلوات بھیجے محمد بازان گرامی. اور یہ آنسو علامت ہو جاتے ہیں حق کو پہچاننے کی کہ ہم عارفین حق ہیں، ہم معرفت حق رکھتے ہیں، لہذا آنسو بہاتے ہیں. مگر آنسو سے پہلے فضائل بیان ہوتے ہیں، غدیر بیان ہوتی ہے، مولا علی علیہ السلام کی ولایت بیان ہوتی ہے. یہ کیوں؟ کہ وَإِذَا سَمِعُوا کہ جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا وہ پہلے سنا جائے اس کے بعد آنسو بہائے جائیں. اور یہ اس لیے بھی ہے کہ مقصد مجلس گریہ بر حسینی ہے. یہ سارا اہتمام مولا حسین پر گریہ کے لیے ہوتا ہے. یہ سیاہ کپڑے گریہ بر حسین کے لیے ہیں، لیکن گریہ سے پہلے فضائل اس لیے ہوتے ہیں کہ رونے سے پہلے پہچان لو کہ کن پہ رونا ہے. یہ کن کا گھر اجڑ گیا، یہ کن کا گھر لوٹ لیا گیا، یہ 28 رجب کو کس نے مدینہ چھوڑ دیا، یہ 2 محرم کو کون کربلا پہنچ گیا، یہ کس کے خیمے نہر کے کنارے سے ہٹا دیے گئے، یہ کس کے سینے میں نیزہ مار دیا گیا، یہ کس کے بازو کاٹ ڈالے گئے، یہ کس کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے، یہ کس کے گلے پر نشانہ تاک کے تیر مارا گیا، ارے کس کے سوکھے گلے پر خنجر چلا دیا گیا. ماشاءاللہ آوازیں بلند ہو گئی. دیکھیں اس مجلس میں کثیر تعداد میں مومنین تو نہیں آتے، لیکن مجھے یقین ہے کہ مادر حسین ضرور آتی ہے، اس لیے کہ سفیر حسین کے یتیموں کا ماتم ہے. اللہ ہم کو آپ کو کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف کرے. حالات سازگار ہوں، امام رضا اپنے ملک کی حفاظت فرمائیں، امام ضامن آہو تمام مومنین ایران کو اور تمام وہ زائرین جو اس وقت سفر زیارت پر گئے ہوئے تھے ان کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں تک پہنچائیں. حق کا بول بالا ہو، باطل کا منہ کالا ہو، امام رضا کا معجزہ جگ ظاہر ہو. جائیں ہم آپ، حالات سازگار ہو جائیں. سب جگہ جاتے ہیں لیکن جب مسیب جاتے ہیں تو جو دیکھیں شبیہ ہیں، شبیہ کہتے ہیں اس میں جس میں شباہت ہو. اگر شباہت نہیں ہے تو شبیہ نہیں ہے. یہ جو روضہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے یتیموں سے منسوب ہے یہ شبیہ کہلاتا ہے. ہم آپ جب مسیب جاتے ہیں جہاں اصل روضہ ہے، جہاں اصل قبریں ہیں، تو وہاں بھی آپ جائیے تو وہاں بھی آپ کو بہت کثیر مجمع نظر نہیں آتا ہے. وہاں بھی عجب ویرانی سی نظر آتی ہے، عجب تنہائی سی نظر آتی ہے. اللہ اکبر.
اور وہی شباہت آپ کو یہاں بھی ملے گی۔ اللہ ہمارے اصغر قنطوری صاحب اور ان کے فرزند جناب ابو ذر صاحب اور تمام مومنین جو بیٹھے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ بڑے مظلوم بچوں کا ماتھا روایتوں میں ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل کے 4 بیٹے تھے، انہوں نے اپنے 2 فرزند اپنی زوجہ کے ساتھ امام حسین کے ساتھ روانہ کیے تھے کہ یہ امام حسین کے ساتھ رہیں گے، اور 2 فرزندوں کو اپنے ساتھ لیا تھا۔ اور پھر 9 ذی الحجہ کا سورج اگا اور مسلم ابن عقیل کوفے کی گلیوں میں شہید کر دیے گئے۔ جناب مسلم ابن عقیل بھائی سفیر حسین علیہ السلام تھے، ان کو علم تھا، انہیں اندازہ تھا کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے ایک معتبر کے حوالے کیا تھا، مگر یہ بچے قید کر لیے گئے اور زندان میں قید تھے۔ بھائی بنی ہاشم کے افراد کہیں چلے جائیں، سورج مغرب میں بھی ہو تب بھی اس کی روشنی کی جھلکیاں نظر آتی رہتی ہیں۔ جناب ابراہیم ابن مسلم اور محمد ابن مسلم جب زندان میں قید تھے تو داروغہ زندان نے دیکھا کہ یہ عجیب بچے ہیں، کھانے کے نام پر انہیں سوکھی روٹی دی جاتی ہے، پانی کے نام پر گرم پانی دیا جاتا ہے، مگر ادھر نماز کا وقت آتا ہے ادھر بچے مصلی بھی جاتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے رہتے ہیں۔ آواز تلاوت سنتے سنتے داروغہ زندان نے بچوں سے پوچھا کہ شہزادو آپ کا تعلق کس گھرانے سے ہے؟ آواز دی جس گھرانے سے پیغمبر اسلام کا تعلق ہے۔ کہا آپ کا تعارف؟ کہا ہمیں محمد ابن مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ جیسے ہی سنا کہ یہ مولا علی کے بھتیجے ہیں، جیسے ہی یہ سنا کہ مولا علی کے بھتیجے کے فرزند ہیں، داروغہ زندان نے ہاتھ جوڑے، کہا حضرت مجھے آپ کی معرفت نہ تھی، مجھ سے بڑی خطا ہو گئی کہ میں آپ کی نگرانی پر مامور تھا، لیکن آج سے آپ اللہ کے سامنے گواہ رہیے گا، میں نے زندان کا دروازہ کھولا، آپ زندان کے دروازے سے چلے جائیں۔ دیکھیے عزیزوں، میں ایک بات اور بہت احساس کرنے والی بات عرض کروں گا، انشاءاللہ آپ روتے ہوئے اٹھیے گا۔ یتیموں کا خیال رکھو، یتیموں کی کفالت کرو۔ دیکھو یتیم کا دل نہ دھکاؤ، دیکھو یتیم کو نہ ستاؤ۔ یہ جو آوازیں سب سے زیادہ پیغمبر اسلام کے گھر سے بلند ہوئی ہیں، سب سے زیادہ یتیموں کا خیال رکھنے کا حکم بھی نبی ہی نے دیا ہے، اور سب سے زیادہ یتیم نبی ہی کے گھر کے ستائے گئے۔ اللہ اکبر! ارے کہیں نبی کی یتیمہ کے اوپر دروازہ گرایا جا رہا ہے، کہیں مسلم کا یتیم زندان میں قید ہے، کہیں حسین کی یتیمہ زندان میں گریہ کر رہی ہے۔ میں کہوں گا یتیمان مسلم یقیناً زندان میں قید تھے، لیکن ایک رحم دل نے آپ کے لیے دروازہ تو کھول دیا، لیکن ہائے حسین کی یتیمہ جس کے لیے کسی نے دروازہ زندہ نہیں کھولا۔ بازی تو 2-4 منٹ میں تمام ہو گئی، لیکن سب سے زیادہ یتیموں کا خیال رکھنے کا حکم پیغمبر نے دیا، اور جس نے سب سے زیادہ یتیموں کا خیال رکھنے کا حکم دیا اسی کے گھر کے یتیموں پہ سب سے زیادہ ظلم و ستم ہوا۔ بہرحال واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں، دونوں یتیم بچے زندان سے نکلے، رات اتنی اندھیری تھی کہ جہاں سے چلے تھے صبح وہیں پہنچے، پھر ایک پیڑ کی پناہ لے کے بیٹھے تھے کہ حارث ملعون جو ابن زیاد کے اعلان کے بعد ان بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا، اس کی زوجہ کی کنیز پانی بھرنے آئی۔ اب جو پانی میں ڈول ڈالی تو دیکھا 2 چاند سے چہرے چمک رہے، سر اٹھا کے دیکھا تو 2 بچے چاند سے چہرے پیڑ پر بیٹھے ہیں۔ کہا شہزادو آپ یہاں کیوں بیٹھے، آپ کا تعارف کیا ہے؟ جیسے ہی شہزادوں نے اپنا تعارف کرایا، کنیز نے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑنے کے بعد کہا شہزادو میرے ساتھ گھر چلیے، میری مالکہ آل محمد کی چاہنے والی ہے، وہ آپ کو دیکھ کے بہت خوش ہو جائے گی۔ لے کے گھر آئی، زوجہ حارث کو بتایا، زوجہ حارث نے کنیز سے کہا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ اس کے بعد شہزادوں کے قدموں پر سر رکھا، جلدی سے ٹھنڈا پانی پیش کیا۔
کھانا پیش کیا، پھر آواز دی میرا شوہر بڑا ظالم ہے، ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو بچوں کا سر لائے گا اس کا دامن خزانے سے بھر دیا جائے گا، لہذا آپ آرام فرمائیں۔ ایک عرصے بعد بچوں کو آرام دہ بستر ملا، بچے سوئے تھے کہ خواب میں رسول خدا کو دیکھا کہ سر پا ماما نہیں ہے، آواز دے رہے شہزادوں ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں یہ عجب دستور ہے خانے آل محمد کا کہ جب جب کوئی یتیم دنیا سے جانے لگتا ہے تو خواب میں کوئی نہ کوئی آ کے بلاتا ہے۔ سیدہ دنیا سے جا رہی تھی، رات میں خواب میں نبی آ گئے، یتیمان مسلم جا رہے تھے، خواب میں پیغمبر آ گئے، اور حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ جانے والی تھی، خواب میں بابا آ گئے۔ اللہ بہرحال خواب میں نبی کو دیکھا، بڑے شہزادے نے چھوٹے شہزادے سے کہا کہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ ہم تم کو لینے آئے، یقیناً ہم جلد اپنے بابا کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ بچوں میں گفتگو ہو رہی تھی کہ حارث ملعون کی کان میں آواز آئی، اس نے زوجہ سے کہا کہ اس حجرے میں کون ہے؟ زوجہ حارث کا دل دھڑکنے لگا، کہا سو جا تجھے وہم ہو رہا ہے، کہا نہیں مجھے یقین ہے کہ حجرے میں کوئی ہے۔ اب جو حارث ملعون حجرے میں آیا، دیکھا بنی ہاشم کے گھر کے دو چھوٹے چھوٹے چار بستر پر بیٹھے ہوئے گریا کر رہے ہیں۔ دیکھیں بچوں کو کھینچنے کے طریقے ہوتے ہیں، لیکن جس بچے کو کھینچا جاتا ہے تو گریبان پکڑ کے کھینچا جاتا ہے یا ہاتھ پکڑ کے کھینچا جاتا ہے، لیکن ہائے مسلم کے یتیم جن کے بالوں کو پکڑ کے ملعون کھینچتا ہوا لایا، نہر کے کنارے پہنچا، شہزادوں نے نماز کی اجازت چاہی، چھوٹے چھوٹے بچوں نے نماز پڑھی۔ جیسے ہی حارث قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، چھوٹا بھائی آگے بڑھا، بڑے بھائی کے گلے پر گلا رکھ لیا، کہے ملعون پہلے مجھے ذبح کر۔ حارث کی تلوار چلی، بچوں کے سر تن سے جدا ہو گئے۔ جب بڑے بھائی کا لاشا نہر میں پھینکا تو روایت ہے کہ لاشا نہر کے ساتھ بہا نہیں، چھوٹے بھائی کا انتظار کرتا رہا۔ ہاں آل محمد کے گھر میں بھائیوں کی محبت یہی ہے، بھائی بھائی کا لاشا بھائی کے لیے رکا رہا۔ مجھے ایک اور بھائی یاد آ گیا جو کمر کو پکڑے، یا اخی عباس الان کا ذرا داری، اے میرے بھائی عباس۔ ماتم حسین، بھیا کوئی نوحہ پڑھ دے۔ یا محمد ابراہیم یا محمد ابراہیم یا محمد ابراہیم، جب سکینہ کو تماچوں سے ہے مارا بابا، جب سکینہ کو تماچوں سے ہے مارا، ہر تماچے پاہی تم کو ہے پکارا بابا، جب سکینہ کو تماچوں سے ہے مارا، خاک پر سوتی ہے سینے پاؤ سونے والی، خاک پر سوتی ہے سینے پاؤ سونے والی، یاد آتا ہے اسے آپ کا سینہ بابا، جب سکینہ کو تماچوں سے مارا، رے کان میں
ہمیں آپ نے پہنا اس کو بے دردی سے ظالم نے ہے کھینچا بابا جب سکینہ کو تمچوں سے ہے مارا ارے کان زخمی ہے لہو بہتا اندھیرا چھایا کان زخمی ہے لہو بہتا اندھیرا ارے میں نے کس طرح سے اپنے کو سنبھالا بابا جب سکینہ کو تماچوں سے ہے مارا ہے نا اصغر ہے نا بھائی اکبر اب نام ہے نا اصغر ہے نا بھائی اکبر ارے کون دے گا مجھے اب دلاسا بابا جب سکینہ کو تماچوں سے ہے مارا ارے جب رسن میں تھے بندھے ساتھ میرے بارہ گلے جب رسن میں تھے بندھے ارے چلتے چلتے تا گلا گھٹتا ہمارا بابا جب سکینہ نے تماچوں سے مارا ارے چھین لی سر سے ردا میرے ستم گاروں نے چھین لی سے ردا میرے ستم گاروں نے ارے ننھے ہاتھوں سے ہے چہرے کو چھپایا بابا جب سکینہ کو تماچوں سے ہے مارا ارے پسلیاں دکھتی تھی دادی کی میری جس طرح پسلیاں دکھتی تھی دادی کی میری جس طرح ہاں وہی حال ہے اب دیکھو ہمارا بابا جب سکینہ کو تماچوں سے ہے مارا ارے نوحہ لکھتے ہوئے کوثر نے ہے یہ بھی لکھا نوحہ لکھتے ہوئے کوثر نے ہے یہ بھی لکھا ارے اپنے صدقے میں اسے خلد بلانا بابا جب سکینہ کو تماچوں سے ہے مارا بابا آئے محمد ابراہیم واویلا صد واویلا آئے محمد ابراہیم واویلا صد واویلا آئے محمد ابراہیم واویلا صد واویلا گئے بے قطع واویلا صد واویلا گئے بے قطع واویلا صد واویلا راہ خدا واویلا صد
السلام علیکم عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ولی جدک و حبیب السلام علیکم ولی امک و عقیق السلام علیکم جملہ شہیدان دشت کربلا سیران کربلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریب الغربا السلام علیکم مونس ظفا البکرا السلام علیکم شمس شمود السلام علیکم نیف النفوذ السلام علیکم سلطان رجم یا بللی موسی رضا روحی جسم کل فدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولایا صاحب الزمان الامان الامان السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم الظالمان السلام علیکم سول جانت جل اللہ تعالی فرجک صلی اللہ تعالی مخرج ظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ